مسائل پر نماز روزے کی ہم نے روشنی ڈالی، اور کیونکہ یہ شب اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں شب قدر کے قریب ایام ہیں، اور ان شبوں میں خاص طور پر عبادت عزاداری کی عبادت میں ہم مشغول و مصروف ہوا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیونکہ شب قدر میں غسل بھی ہیں تو کچھ مسائل غسل کے بھی اسی حوالے سے ذکر کر دیے جائیں، تاکہ مومنین شب قدر میں جو غسل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی واجب غسل ہیں، دوسرے غسل ہیں، غسل ہے، وضو ہے، کیونکہ طہارت ظاہری بھی ہمارے اعمال میں بہت ضروری ہے، باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ جو نفس کی طہارت ہے، جو نفس کی پاکیزگی ہے، ضروری ہے کہ ہم ظاہری طہارت یعنی ان چیزوں کو جسے شریعت نے بعنوان طہارت بیان کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم انجام دیں۔ تو اس حوالے سے غسل یا وضو سے مربوط جو کچھ سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ جو شخص غلط غسل اور غلط وضو کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتا رہا ہو تو اس غلط غسل یا وضو کے ساتھ جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں، کیا وہ نمازیں صحیح ہوں گی یا اسے دوبارہ بجا لانا ہوگا؟ تو ایسے سوال جب کرتے ہیں تو سوال کلی ہوتا ہے، اب نہیں پتا اس کی غلطی کیا تھی، غسل میں کون سی چیز کم یا زیادہ کیا یا وضو میں کون سی چیز غلط انجام دیا ہے، تو پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ تو اگر ایسا سوال پیش آتا ہے تو حتماً ضرور بتائیں کہ آپ نے کون سی غلطی کیا ہے، غسل میں کون سی غلطی کیا ہے، وضو میں کیا غلطی کیا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا رائے حل ہے اور جو معاف ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا رائے حل نہیں ہے اور معاف نہیں ہے۔ تو جہاں تک گنجائش ہو، فقیہ اور مجتہد روایت میں ملتا ہے کہ الفقیہ یحتی الفقیہ، جہاں تک ہو سکے مسائل کو، دینی مسائل میں آپ کے کبھی بھی فقیہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے مسائل یا آپ کے جو دینی آپ نے اعمال انجام دی ہیں اسے باطل قرار دے۔ تو جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، اور اگر کہیں پر شریعت کی طرف سے پرمیشن اجازت ملتی ہے تو اعمال کو صحیح کرنے کا ہی یہ ہے کہ اعمال صحیح ہوں، اور جیسا کہ روایات یا ہمارے روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ ہاں، اب اگر کسی چیز کے بارے میں صریح طور پر آیا ہے اور بیان ہوا ہے کہ بھائی یہ چیز ہر حال میں ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کا عمل باطل ہے، پھر فقیہ وہاں پر اس کا فتویٰ وہی ہوتا ہے جو روایت یا معصوم کے قول میں بیان ہوا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں کہ کون سی کمی ہے، کس چیز کو چھوڑ دیا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے وہ چیز ضروری نہ ہو یا جس مرحلے میں آپ ضروری سمجھتے تو اس مرحلے میں ضروری نہ ہو، کنڈیشن کو حتماً بیان کریں۔ اب جیسے غسل میں ہی ہم نے بیان کیا تھا، اگر کوئی شخص سر و گردن کو دھونے کے بعد بائیں اور دائیں حصے میں ترتیب کو رعایت نہ کرے تو اب آیت اللہ سستانی کی ہیں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد احتیاط واجب کہتا ہے، اب بات آئی تو یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا جو ورڈ مجتہد استعمال کرتا ہے توضیح المسائل میں اور دوسرے رسالے عملیہ میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، تو یہ احتیاط واجب کا معنی کیا ہے؟ احتیاط واجب کا معنی یہی ہے کہ اگر کوئی مجتہد اپنے فتوے میں، اپنے رسالے میں کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا بلکہ یہ لکھتا ہے کہ بنا بر احتیاط واجب آپ اس عمل کو بجا لائیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اس نے اظہار نظر قطعی طور پر نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی نظریہ ہو لیکن احتیاط کر رہا ہو یا کسی اور وجہ سے وہ اپنے نظریے کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ احتیاط واجب ہے، یعنی میں فتویٰ نہیں دیتا لیکن اگر میرے قول پہ عمل کرنا ہے، میری بات پہ عمل کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں۔ یہاں پر احتیاط کا تقاضا ہے، یعنی احتیاط کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ تو اب اس میں یہ گنجائش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ احتیاط واجب میں، احتیاط لازم میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، البتہ وہ دوسرا مجتہد آپ کے مجتہد کے بعد علمی صلاحیت میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کے مجتہد کے بعد اگر کوئی شخصیت ہو جو علمی صلاحیت رکھتی ہو
کہ جس سے کہا جائے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صاحب ہے، تو اس پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ علمی شخصیت بہت سی ہوں اور اس میں ترتیب آپ قائل ہو کہ ہاں بھائی فلاں صاحب سب سے زیادہ عالم ہے، پھر ان کے بعد وہ ہیں، پھر ان کے بعد وہ ہیں، تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو مجتہد کے بعد جو فل عالم ہے، یعنی عالم کی ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے آپ دوسرے مجتہد پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کہیں کہیں اگر مسئلہ پھنستا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے اور احتیاط واجب کیا، بہت سے مبتلا مسائل ہیں ہماری نظر میں جو ایسے پیش آئے ہیں اور دوسرے مجتہدین کی طرف ان کو ارجاع دیا گیا ہے کہ آپ ان پہ جائیں، عمل کریں، آگے یہاں پہ فتویٰ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رائے حل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اعمال میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو حتماً پوچھیں، معلوم کریں۔ ہم نے بتایا کہ ایک مسائل کے سطحی مسائل ہیں جو رسالے میں توضیح مسائل میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مسائل کے عمق میں آپ جائیں، مسائل کے ڈیپ میں جائیں، اور جانے کے بعد پھر اس سے آپ آشنا اور آگاہ ہوں۔ تو وہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہری یا سطحی طور پہ بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اور سب چیز بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سب چیز بیان کرنے لگیں تو پھر یہ ایک توضیح جو 400-500 صفحے کی ہے پھر یہ ہزاروں صفحے میں ہو جائے گی، تو اب یہی انسان نہیں پڑھتا تو اب اس میں اور ڈیٹیل میں آدمی کیسے جائے؟ تو بہت سی مجبوریاں بھی ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ضرور دریافت کریں کہ مشکل کہاں ہے، کس چیز میں آپ نے کمی کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے وضو کے حوالے سے کہ وضو میں پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے اور تیسری دفعہ دھونا حرام ہے۔ بہت سے لوگوں نے سنا ہے تو پوچھتے ہیں کہ مولانا اگر پہلی دفعہ دھویا واجب اور دوسری دفعہ ہم نے پانی ڈال دیا تو یہ دوسری دفعہ حرام مستحب ہے، اور تیسری دفعہ اگر ہم نے ڈال دیا تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت دیں گے کیسے حرام ہوتا ہے؟ اب ہم نے ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے پہ ڈال دیا تو یہ تو ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ لیا پھر ڈال دیا مستحب، اگر کوئی دوبارہ ڈالے تو کیا یہ کام حرام ہو گیا؟ اصل یہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کا کیا کنسپٹ ہے، کیسے اس کو ہم معین کریں گے؟ تو دیکھیں پہلی دفعہ دھونے کا معیار یہ ہے کہ نیت پہ اس میں دار و مدار ہے کہ آپ کیا نیت کرتے ہیں۔ خود آیت اللہ سستانی نے اپنے توضیح میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ دھونے کی نیت، کیونکہ دیکھیں مقصد کیا ہے وضو میں یا غسل میں؟ پانی کا بدن کے اس حصے تک جس تک پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے وضو میں چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرہ کا واجب حصہ، ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کا واجب حصہ، یا غسل کر رہے ہیں تو غسل میں بدن کے وہ تمام حصے جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آپ پانی وہاں پہنچائیں۔ تو اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے آپ نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ تمام جگہ پہنچ جائیں، مثلا 2 چلو 3 چلو بھی آپ پانی، لیکن نیت یہ ہو کہ ہم اس وضو کا پہلی دفعہ جو دھونا ہے مستحب واجب ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں، اس نیت سے آپ 2-3 دفعہ بھی پانی ڈالیں، اس کے بعد ہاتھ پھیر لیں۔ ہاتھ بھی پھیرنا ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، میں نے پانی پہنچانا۔ بارش ہو رہی ہے، آپ بارش کے سامنے کھڑے ہو جائیں، مثال طور پہ نل کے نیچے اپنا سر کر لیں، اپنا چہرہ کر لیں، اپنا ہاتھ کر لیں۔ تو ایسا نہیں کہ آپ وضو میں حتماً ہاتھ کا استعمال کریں، ہاتھ تو ایک ذریعہ ہے کہ آپ چہرے تک کیا ہے پانی پہنچائیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ جب آپ بایاں ہاتھ دھوئیں گے تو بایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ تو خود اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہی، آپ اس سے مسح کر لیں گے، تو ہاتھ ذریعہ ہے۔ تو اب اگر 1-2 چلو آپ نے لیا اور چہرے پہ ڈال لیا پہلی دفعہ کی نیت سے تو آپ کا وہ پہلا ہی دفعہ کہلائے، اگرچہ 3 چلو آپ نے ڈالے، 4 چلو ڈالے۔ مستحب کب ہوگا؟ جب دوبارہ دھونے کی نیت سے آپ دوبارہ چہرے پہ ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ مستحب کہلائے گا۔ اب دوبارہ میں بھی آپ ممکن ہے 2-3 دفعہ 2-3 چلو پانی ڈالیں چہرے پہ ہاتھ پہ۔ اب اگر تیسری دفعہ اس کے بعد تیسری دفعہ آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ نہیں یہ واجب و مستحب ہو گیا، میں ایک دفعہ اور دھونا چاہتا ہوں، تو بھائی یہ کون سا دھونا ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب، تو یہ حرام ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ نے 3 چلو اگر پانی ڈال دیا تو حرام ہو گیا، 2 چلو تک مستحب ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے۔ واجب دھو رہے ہیں تو 2-3 چلو ڈال دیے تب بھی کوئی بات نہیں، پھر آپ نیت مستحب بھی کرتے ہیں، وہ دھو رہے ہیں تب بھی 2-3 چلو ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر تیسری مرتبہ واجب مستحب دھونے کے بعد پھر قصد کر رہے میں دھوؤں گا تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ